یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مسئلہ سود پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ 1.11 سر سید نے اپنی تفسیر القرآن میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ کاروبار کے لیے سود لینا اور سود دینا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ سودی کاروبار یعنی بینکوں اور مہاجنوں سے سود دے کر قرض لینا اور اس قرض لی ہوئی رقم سے کارخانے اور تھوک تجارت کرنے کے فائدوں کا ذکر ہم 1.9 میں بیان کر چکے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہم ان 5 مذاہب کا ذکر کریں جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے، یعنی اسلام، عیسائیت، ہندو مت، پارسی مذہب اور یہودیت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں اور پارسیوں کو سودی کاروبار کی مکمل آزادی ہے۔ یہودیوں کو صرف اپنے یہودی ہم مذہبوں سے سود لینے کی ممانعت ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کو ہر حالت میں سود لینے اور دینے پر پابندی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عیسائیوں نے کھلے عام سودی کاروبار شروع کر دیا ہے اور سر سید کے دور میں صرف مسلمان سودی کاروبار کو حرام سمجھتے تھے۔ باقی سارے مذاہب کے پیروکار ہر طرح کا سودی کاروبار کھلم کھلا کرتے تھے۔ اس لیے یہ مسئلہ سود صرف مسلمانوں کا مسئلہ رہ گیا تھا۔ عقل سلیم کہتی ہے کہ ایسا ملک جس میں ان 5 مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے ہوں، اگر ایک مذہب کے پیروکار خود اپنے طور پر سرمایہ کاری سے گریز کر کے سرمایہ داری نظام کی طرف نہ جائیں تو دوسرے مذاہب کے لوگ ضرور کارخانے کھول لیں گے اور تھوک تجارتی کمپنیاں قائم کر لیں گے۔ غرض سرمایہ داری نظام کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ تو آ کر رہے گا۔ نقصان صرف اس ایک مذہب کے ماننے والوں کا ہوگا جو دور سے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ چونکہ سرمایہ داری نظام میں مقابلہ سخت ہوتا ہے، اس لیے یہ صورتحال دیکھ کر باقی 4 مذاہب کے ماننے والے خوش ہوں گے کہ سرمایہ داری کے میدان میں مقابلہ کم ہو گیا۔ سر سید کو اس صورتحال کا شدید احساس تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ اس بدلی ہوئی اور بدلتی ہوئی دنیا میں سرمایہ کاری کاروبار نہ صرف جائز بلکہ اقتصادی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ مسلمان جاگیرداروں اور نوابوں نے شاہ عبدالعزیز کی سود کے متعلق ہدایات کو قبول نہیں کیا تھا۔ یاد رہے، شاہ عبدالعزیز کا مسلمانوں کو یہ اجازت نامہ کسی صورت سرمایہ داری کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن اس ناکافی اجازت نامہ سے بھی کام نہیں لیا گیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جتنے کارخانے، بینک، جہاز ران کمپنیاں اور تھوک تجارتی کمپنیاں قائم ہوئیں وہ سب غیر مسلموں کی ملکیت تھیں۔ شاہ عبدالعزیز کی کوشش باور نہیں ہوئی تھی، اب کوئی دوسری ترکیب ضروری تھی۔ اس کام کے لیے سر سید نے تفسیر القرآن لکھنے اور اسے شائع کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ اس امید پر کہ ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد ہندوستانی مسلمان سرمایہ داری کا راستہ ضرور اختیار کریں گے۔ شاہ عبدالعزیز کے سود کے حق میں فتووں کو مسلمان جاگیرداروں زمینداروں نے یکسر نظر انداز کر کے بھلا دیا تھا۔ ان فتووں کے کم و بیش 100 سال بعد جب سر سید کو مسلمان جاگیرداروں، تعلقداروں، زمینداروں اور نوابوں کو ملز مالک بنانے کا خیال آیا تو ہندوستان میں سرمایہ داری نظام اپنی جڑیں پکڑ چکا تھا۔ 1875 میں، یعنی جس سال سر سید کی انتھک کوششوں سے مسلمان جاگیرداروں کے لڑکوں کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول قائم ہوا تھا، اسی سال بمبئی میں اسٹاک ایکسچینج بھی قائم ہو گیا تھا، جہاں کارخانوں اور دوسری لمیٹڈ کمپنیوں کے حصے خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ 1853 میں جب دہلی کے لال قلعہ میں بہادر شاہ ظفر، آخری کٹھ پتلی مغل تاجدار اور ہزاروں دوسرے مسلم جاگیردار اور والیان ریاست کی سجائی ہوئی محفلوں میں مشاعرے اور مجرے باقاعدگی سے ہوتے تھے، ہندوستانی غیر مسلم سرمایہ داروں نے ہندوستان کی سرزمین بمبئی میں پہلا ٹیکسٹائل ملز بھی قائم کر لیا تھا، جو اب تک کام کر رہا ہے۔ غرض ہندوستان کی سرزمین پر کارخانوں کی ملکیت کی دوڑ میں سر سید کو وہ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے انگریزوں سے پہلے 800 سال تک ہندوستان پر مسلسل حکومت کی تھی، اور سر سید کو اس صورتحال کا سخت صدمہ تھا۔ آخرکار سر سید احمد خان نے اپنے دوسرے عظیم مشن کو ہاتھ میں لیا، یعنی مسلمانوں کو تجارت اور سرمایہ کاری کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دلانا اور یہ باور کرانا کہ سودی کاروبار عین جائز ہے۔ سر سید کی تفسیر القرآن 1892 میں، یعنی ان کی وفات سے 6 سال پہلے، سر سید کے اپنے چھاپا خانہ
علی گڑھ میں چھپ کر شائع ہوئی۔ اس میں سر سید نے مسئلہ سود پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ سود کا، جسے عربی میں ربا کہتے ہیں، ذکر قرآن شریف میں 4 مختلف صورتوں میں آیا ہے: البقرہ، روم، النساء اور آل عمران، اور ہر جگہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سر سید نے شروع میں ہی یعنی البقرہ کی تفسیر کرتے وقت سود کے مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی اور ہر طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تھوک اور درآمدی برآمدی تجارت میں شریک ہو، کارخانے کھولو، بینک کھولو، اس لیے کہ تمام کاروبار اسلام میں جائز ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ کہ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کے کھڑا ہو وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط کر دیا ہو۔ ان کا خبط یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیچنا خریدنا بھی تو مثل سود لینے کے ہے، اور اللہ نے بھی تجارت، لین دین، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ چونکہ یہ آیت مسلمانوں کی معاشی زبوں حالی کو بہتر بنانے کے لیے نہایت اہم ہے، اس لیے سر سید نے اس مختصر آیت کی تفسیر 14 صفحات میں بیان کی ہے۔ سر سید اپنی تفسیر اس طرح شروع کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم 591 تا 644 نے کہا کہ رسول خدا نے انتقال فرمایا اور ربا کی تفسیر ہم سے نہیں فرمائی، یعنی ہم کو اس بات کے دریافت کرنے کا موقع نہیں ملا کہ ربا جس کو خدا نے حرام فرمایا وہ کیا ہے اور کون سا ربا ہے جو حرام ہوا ہے اور جس پر ایسی سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ پس جب کہ اتنے بڑے خلیفہ رسول اللہ کو ربا کی حقیقت پر تسلی نہ تھی تو ضرور تھا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور علماء امت میں اختلاف رائے ہو اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق اس کی نسبت مسائل قرار دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوتا ہے اور ہوگا، اور اس 14ویں صدی نبوی میں جس کا یہ 10واں برس ہے، میں بھی اپنے بقدر اپنے فہم کے علماء امت سے اس مسئلہ کے مختلف رائے کا ہوں۔ صفحہ 369۔ اس کے بعد سر سید سود کے متعلق امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کی توضیحات بیان کرتے ہیں اور کئی حوالوں کے بعد سود کو اس طرح جائز قرار دیتے ہیں: پس تم کو چاہیے کہ ان سے جنہیں تم نے قرض دیا ہے اپنا اصل مال لے لو، اور اگر کوئی ایسا محتاج ہو کہ اصل دینے کا بھی مقدور نہ رکھتا ہو تو اس کو مہلت دو، تاکہ جب اس کو فراغت ہو ادا کرے، اور اگر اصل بھی چھوڑ دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پس جس قدر آیتیں کے قبل آیت ربا کے ہیں اور جس قدر کے اس کے بعد میں، ان سب کو ملانے اور سیاق و سباق کلام پر نظر کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہی ربا حرام کیا گیا ہے جو ایسے غریب و محتاج آدمیوں سے لیا جاتا تھا جو کھانے کو محتاج تھے اور غلہ یا کھجوریں یا اور کچھ قرض لے کر قوت لائی موت بہم پہنچاتے تھے، اور جن کی نسبت قرآن مجید میں جا بجا سلوک و ہمدردی کرنے کی ہدایت آئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص گو کہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو ایسے ربا کو ناپاک و حرام نہ سمجھتا ہو۔ صفحہ 377۔